السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام اب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین میں پہلے حلال و حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ تم حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیتے ہو، اور پھر فرمایا کہ حلال چیزیں کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں۔ اور اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو مومن پر حرام کر دی گئی ہیں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک جو خمر ہے، شراب ہے، والمیسر اور جوا، والانصاب اور پانسے، والازلام، شراب، جوا اور بت، والانصاب یعنی بت، والازلام اور پانسے، یہ رجسم من عمل الشیطان، یہ ناپاک عمل ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ فاجتنبوہ، بچتے رہو ان سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اللہ نے فرمایا ان سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی مومن پر یہ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ یار دیکھیں، الخمر، خمر کیا ہے؟ خمر ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے، نشہ پیدا کرنے والی ہر وہ چیز، وہ لیکوڈ میں ہے، وہ دوسری شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، وہ اس کے آتی ہے، یعنی جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی عقل معوف ہو جائے انسان کی، انسان جو کہہ رہا ہے وہ سمجھے نا، اور جو کر رہا ہے وہ سمجھے نا، تو یہ ہے اس کا یعنی کہ خمر۔ تو شراب کے بارے میں مرحلہ وار اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا۔ وہ پہلے فرمایا فیما اسم کبیر و منافع للناس واسمہما اکبر من نفعہا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں کہ بے شک یہ جو بات ہے نا، اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں، البتہ گناہ جو ہے وہ زیادہ ہے نفع کی، فائدے کی نسبت۔ تو پھر آگے فرمایا کہ نماز کے نزدیک مت جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالتوں میں ہو تو نماز کے نزدیک مت جاؤ۔ پھر آخر مرحلے پر پھر یہ فرما دیا کہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے شراب، یعنی ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے یا جس سے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، انسان نہیں سمجھتا میں کیا کہہ رہا ہوں یا میں کیا کر رہا ہوں، تو وہ چیز حرام ہے، وہ شراب کے زمرے میں آتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا میسر، میسر کہتے ہیں یعنی جوا، لاٹری، یعنی کہ اس طرح کے عربوں میں ایک رسم تھی، وہ قرآن اندازی کی طرح اونٹوں کا گوشت بانٹتے تھے، یعنی جس پر بلا مشقت ہم نے اگر کوئی چیز بغیر محنت کے اگر کوئی حاصل کر لی ہے، تو یہ سب جو ہے اس میسر میں آتی ہیں، بغیر محنت کے، شرط کے جو چیزیں آتی ہیں ان کی طرف کہا گیا ہے کہ شرط رکھ لیا جاتی ہے۔ جوا بھی اسی کی قسم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے منع فرمایا میسر سے۔ اور انصاب کہتے ہیں نصب کی ہوئی چیز، یعنی مراد بت۔ اب بت یہ جو ہیں وہ اس میں 2 طرح کے، انصاب اور اصنام، 2 طرح کے۔ اصنام کہتے ہیں تصویری شکل میں کسی چیز کی اور ہم اس کی پوجا پاٹ کریں، اور انصاب کہتے ہیں کہ پتھر وغیرہ کی وہ چیز مورتی بنی ہوئی ہو، یعنی اصنام اور اصناب، ان دونوں سے اللہ نے منع فرمایا، بت پرستی سے۔ اللہ تعالیٰ نے تصویر بھی اور بت کو بھی، ان دونوں کو پوجا سے کرنے سے منع فرمایا۔
اگر ازلام کیا، ازلام میں فال نکالنے کے لیے قرا ڈالا جاتا ہے، پرچی ڈالی جاتی ہے، یا تیروں سے فال نکالی جاتی ہے. اور تیر کس سے فال نکالنے، 3 طرح کے تیر ہوتے تھے. ایک نشانہ اگر بھی اس میں یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یا ایک اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا. تو اس طرح کی فال نکالنا نیک فال نہ ہو، یعنی بد یا دنیا کی جو فال ہو یہ نکالنا، یہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. یعنی اسلام پانسے جیسے ہم کہتے ہیں، یعنی قرآن اندازی کے ذریعے کوئی چیز بانٹنا، اس میں بھی تھوڑی کسی کو ہو سکتی ہے، کسی کو زیادہ ہو جائے، یعنی اس میں کسی کا حق مارا جا رہا ہے اور کسی کو نوازا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں عربوں میں اس وقت عام تھی اس طرح کی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ تم یہ شیطانی اعمال ہے، یعنی اس میں تمہارے اندر لڑائی جھگڑا پھیلنے کا، بغض پیدا ہونے کا، نفرت پیدا ہونے کا امکان ہے. اور شراب کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر تم اسے پیو گے تو نماز میں الفاظ کے غلط انداز میں جب تم بول جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، یا کوئی نیکی کا کام ایسا قرآن ہے تو کسی اور چیز ہے اس میں تو کیا، جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس میں تو کسی بات کی تمیز ہی نہیں رہتی ہے انسان کو. گھر میں نہیں، وہ گالیاں بھی بعض اوقات بکنا شروع کر دیتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا شراب کے حرام ہونے کا، تو مکہ کی گلیوں میں جو ہے شراب یوں بہہ رہی تھی مدینہ کی گلیوں میں کہ جیسے فلڈ آ گیا ہو. تو چونکہ رواج تھا اسلام سے پہلے، وہ لوگ پیا کرتے تھے عرب میں، تو عام رواج تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ ام الخبائث کہلاتی ہے شراب جو ہے، یعنی برائیوں کی ماں ہے. تو اسے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب اس کو منع فرما دیا اور کچھ لوگ اس کو جواز بنا کر دوائی کی شکل میں اس طرح، دیکھیں جب اسلام کا ایک حکم آ جائے نا تو ہمیں اس کو مان لینا چاہیے. اپنی اختراع اس میں نہیں نکالنی چاہیے، اپنے فائدے مرضی کے جو باتیں ہیں وہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے. دیکھیں ہم نے اللہ کا متبع ہونا ہے، نبی کا، اللہ کے رسول کی تابع داری کرنی ہے. دین اسی کا نام ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے فرمان پہ چلنا ہے. تو ہمیں اسے چاہیے کہ اس میں سے راہیں تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں. جب ہم اللہ نے کہہ دیا ایک چیز غلط ہے، بس غلط ہے، پھر اس میں جواز تلاش کرنا ہے، اتنی فیصد ہوگی تو ٹھیک ہوگی، اتنا ہوگا تو ٹھیک ہوگا، نہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے ہر وہ چیز شراب کے زمرے میں آتی ہے جو نشہ پیدا کرتی ہے، جو چیز انسان یعنی عقل کو معوف کر دیتی ہے، یعنی عقل کو جو معوف کر دیتی ہے، انسان کو سمجھ نہیں رہتی. تو یہ تمام چیزیں شراب کے زمرے میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے، ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کی توفیق میں یہ کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے فضل اور کرم کے بغیر نہ تو ہم نیکی کر سکتے ہیں، نہ برائی سے بچ سکتے ہیں. جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کے بھی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے بچائے، اور خاص طور پر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جو حکم دے دیا ہو کہ یہ چیز اس پہ پابندی ہے، یہ تم نہیں کر سکتے، تو اس پہ ہمیں اس سے پھر بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کا پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.